ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمارے لیے دنیا پہلے ہے، کیونکہ ہمارے لیے کاروبار پہلے آتا ہے، کیونکہ ہم نے نماز چھوڑ دیے تو ہمارا دل پتھر سا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں نماز کی طاقت کا اندازہ نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن و مسجد سے دور کر لیا ہے، کیونکہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اس قدر بزی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نہیں، کیونکہ ہمیں فون چلانے، چیٹ کرنے، ریلز دیکھنے سے ہی فرصت نہیں، کیونکہ ہمارے دلوں سے عذاب قبر اور جہنم کا خوف ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے کا ماحول ہی نہیں، کیونکہ ہمیں نماز سے بڑھ کر یہ دنیا پیاری ہے۔ نماز کو پابند کریں، اپنے ہر کام سے پہلے نماز کو زیادہ پرائرٹی دیں، اور اس دعا کو بھی پڑھیں۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا، یعنی یا رب مجھے بھی نماز قیام کرنے والا بنا دیجیے، اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیں جو نماز قیام کریں۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ اللہ دنیا میں گناہوں کی سزا کیسے دیتا ہے؟ نیکی کی توفیق نہ ملنا، عذاب کے طور پہ اسے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس کی نمازیں قضا ہونے لگتی ہے، قرآن چھونے کا بھی موقع نہیں ملتا، نہ ذکر کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا، دل کا سخت ہونا، جب اللہ کسی سے ناراض ہو کر اسے عذاب دیتا ہے تو اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اسے کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم بھی نہیں رہتا۔ تیسرا، عبادت کی لذت نہ ملنا، کبھی کبھی اللہ عذاب اس طرح سے دیتا ہے کہ بندہ نماز اور قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس میں اس کو مزہ نہیں ملتا، دل نہیں لگتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ چوتھا، کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، بڑے بڑے گناہ وہ کرتا رہتا ہے اور اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ اتنے بڑے مالک رحم و کریم اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ہم میں بہتر مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ دوسرا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرض کو پورا ادا کرے۔ تیسرا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور برائی سے بے خوف رہے۔ چوتھا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ پانچواں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ چھٹا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے کاندھے نماز میں دوسروں کے لیے نرم ہو، مطلب کہ نماز کے لیے دوسروں کو جگہ دے۔ ساتواں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی زندگی لمبی اور عمل اچھے ہوں۔ آٹھواں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی ان کے کام آئے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے ان خوبیوں کو وہ اپنی زندگی میں شامل کریں۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دست قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا، میں بیعت لوں گا۔ امام حسین نے کہا، کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں دھوم مچ گیا، نگارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے ایک آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی بلند ہی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا یہ پیغام تھا کہ حالات جیسے بھی ہو، نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نزدیک جیت اور ہار کا فیصلہ دنیاوی نتائج سے نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جیت چکے تھے جب وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، وہ فرعون اور اس کی فوج کے غرق ہونے سے پہلے ہی جیت چکے تھے۔
وہ जीत चुके थे क्योंकि वो बहादुर और सच्चाई के साथ फिरौन के सामने खड़े हुए और अल्लाह पर यकीन ने उन्हें फतेह याब किया। इसी तरह हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ही जीत चुके थे जब वो सच्चाई और बहादुरी के साथ जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। बावजूद इसके हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को उन लोगों ने धोखा दिया जो उनके हिमायत करने के ताबेदार थे। हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फतेहयाब थे, बावजूद इसके कि उनको शहीद कर दिया गया। उनकी जीत उन लोगों की जीत की तरह है जिनका जिक्र हमें सूरह बुरूज में देखने को मिलता है। असहाबे उख्तूद जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर शहीद कर दिया गया। तो अल्लाह के नज़दीक जीत वो नहीं जिसे हम दुनियावी तौर पर जीत समझते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ऐसे इस्लामिक वीडियोस के लिए फॉलो करें वॉइस ऑफ निदा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शान हज़रत इमाम हुसैन कौन थे। हज़रत अबू रफ़ी से रिवायत है कि जब हज़रत हसन और हुसैन पैदा हुए तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके कानों में अजान दिए। हज़रत उमर फरमाते हैं, मैंने हज़रत हसन और हुसैन को देखा तो अर्ज़ किया, आपके नीचे कितनी अच्छी सवारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ये भी तो देखो सवार कितने अच्छे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन दोनों अर्श की तलवारें हैं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा से फरमाते हैं, फ़ातिमा मेरे दोनों बेटे हज़रत हसन और हुसैन को लाओ, और वो दोनों दौड़ते हुए चले आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहले सूंघते और फिर अपने सीने अनवर से लगा लेते। हज़रत इमाम हुसैन के बारे में सबसे मशहूर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चले कि शान हज़रत इमाम हुसैन कौन थे। अल्लाह के शुक्र के तौर पर रोज़ा रखते थे और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया और साथ साथ ये भी फरमाया कि अगले साल 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखूँगा, लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया, यानी आपकी वफ़ात हो गई। अपने नफ्स पर जुल्म करने से बचें। इस महीने में जुल्म व ज़्यादती से एहतमाम के साथ बचें। बचना तो हर वक्त चाहिए, लेकिन हुर्मत वाले महीने में गुनाह का जुर्म बढ़ जाता है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन महीनों में तुम अपने नफ्स पर जुल्म ना करो। वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे इस्लामिक वीडियोज़ के लिए फॉलो करें वॉइस ऑफ निदा। अल्लाह ताला ने कुरान में 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है, जिसमें से एक मुहर्रम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया है। मुहर्रम में कसरत से नफल रोज़े रखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। स्पेशली योम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए, इससे गुज़श्ता साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। मुहर्रम के 10 तारीख के साथ 9 तारीख का भी रोज़ा रखें ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो जाए। यहूदी भी अधूरा रोज़ा रखते थे क्योंकि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात हासिल हुई थी, तो वो अल्लाह ताला ने कुरान में 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है, जिसमें से एक मुहर्रम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया है। मुहर्रम में कसरत से नफल रोज़े रखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। स्पेशली योम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाए, इससे गुज़श्ता साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। मुहर्रम के 10 तारीख के साथ 9 तारीख का भी रोज़ा रखें ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो जाए। यहूदी भी अधूरा रोज़ा रखते थे क्योंकि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात हासिल हुई थी, तो वो अल्लाह के शुक्र के तौर पर रोज़ा रखते थे और इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया और साथ साथ ये भी फरमाया कि अगले साल 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखूँगा,
لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، یعنی آپ کی وفات ہو گئی۔ اپنے نفس پر ظلم کرنے سے بچیں۔ اس مہینے میں ظلم و زیادتی سے اہتمام کے ساتھ بچیں۔ بچنا تو ہر وقت چاہیے، لیکن حرمت والے مہینے میں گناہ کا جرم بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ ویڈیو کو فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ آپ کو تو پتہ ہے سیاہ اور سنی دونوں اسلام پریکٹس کرتے ہیں، لیکن کیا سیاہ اور سنی کے ڈیفرنس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک ہی سوال تھا، اسلام کا خلیفہ کون بنے گا؟ سیاہ مسلمان مانتے تھے حضرت علی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور داماد تھے وہ حقدار ہیں، اور سنی مسلمان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی تھے ان کو حقدار مانتے تھے، اور اسی میں چلتے ہوئے سیاہ اور سنی میں فرق ہونے لگا، لیکن سنی میجورٹی میں تھی اسی لیے وہ جیت گئے، لیکن آج بھی ان کے درمیان لوگ ماننے میں مسئلہ رکھتے ہیں۔ سنی آیا ہے ایک عربی لفظ سنہ سے جس کا مطلب ہے فالوورز آف سنہ، اور سیاہ نام آیا ہے ایک مومنٹ سے سیاۃ علی جس کے میننگ ہے دا پارٹی آف علی۔ ویسے تو ابھی سنی میجورٹی میں ہے جو کہ مسلم پاپولیشن میں سے 90% سنی ہے اور 10% سیاہ ہیں۔ اگر جغرافیکلی بات کریں تو ورلڈ کے مسلم کمیونٹیز میں ہر جگہ سنی ملیں گے اور میجورٹی میں سیاہ زیادہ تر ایران، عراق، بحرین اور آذربائیجان میں ملیں گے۔ پر پولیٹیکلی نہ دیکھیں تو سیاہ اور سنی میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اسلام ایک ہے اور ہم سب ایک ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے اسلامک نالج کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ 10 محرم کو ہونے والے کچھ اہم واقعات۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے نیائی لوٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ایسے اسلامک نالج کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ 5 ٹپس جو آپ کے ایمان کو اور اسٹرانگ کرے گی انشاءاللہ۔ پہلا، روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کریں، یہ آپ کو قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس شخص اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ تیسرا، سورہ اخلاص پڑھے، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس لیے اسے روزانہ 3 بار پڑھے، انشاءاللہ آپ کو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ چوتھا، ہر دن 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، آپ کے تمام گناہ معاف ہوں گے چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پانچواں، فجر اور مغرب کے فرض نماز کے بعد 3 بار اللہم انی اسألک الجنہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور 3 بار اللہم اجرنی من النار، یعنی او اللہ پروٹیکٹ می فرام دا ہیل فائر، انشاءاللہ آپ کو جہنم کے آگ سے حفاظت ملے گی۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، سچے دل سے اور یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ رات کو آپ جب بھی جاگے تو دعا کریں۔ دعا مانگنے سے پہلے ان کلمات کو پڑھیں، لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا ہو اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کہیں ربی اغفر لی، یعنی اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد آپ اللہ سے جو بھی فریاد کریں گے، جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر آپ اسی وقت وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ سے آپ عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ بہت گنہگار ہیں اور اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو عرش کے اوپر اپنے پاس اپنی کتاب میں لکھ دیا
کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوئیے، سچی توبہ کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ ایک مومن کے 6 خوف جسے وہ سوچ کر ڈر جاتے ہیں۔ پہلا خوف یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو نہ چھین لے۔ دوسرا خوف فرشتے وہ چیز لکھ دیں گے جو قیامت کے دن اس کو ظاہر کر دے گی۔ تیسرا خوف یہ کہ کہیں شیطان اس کے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ چوتھا خوف یہ کہ کہیں غفلت کی حالت میں موت کے فرشتے اس کی روح نکال لے گی۔ پانچواں خوف کہ یہ دنیا اسے بہکا دے گی اور اسے آخرت کے علاوہ کسی اور کام میں لگائے گی۔ اور چھٹا یہ کہ اس کی فیملی اس پر اس طرح مشغول ہو جائیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ کیا آپ بھی ان 6 چیزوں کے بارے میں سوچ کے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں؟ شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ اینڈ فالو می فار مور سچ اسلامک ویڈیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اسے 100 مرتبہ پڑھے، اس سے آپ کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے اور آپ کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جمعے کے دن صبح سے لے کر شام تک یعنی مغرب کے وقت تک آپ سے جتنا ہو سکے، جتنا پاسبل ہو، اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے اسلامک نالج کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ پھر عشر کی نماز کے بعد اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر 80 بار یہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ 80 سال کا ثواب ملے گا اور 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یاد رکھیں صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر 41 مرتبہ یا معوذ پڑھیں۔ اسے پڑھنے سے اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے اور اللہ آپ کو اتنی عزت دیں گے کہ لوگ دانتوں تلے اپنی انگلیاں دبائیں گے انشاءاللہ۔ پھر عشر کی نماز کے بعد اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر 80 بار یہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ 80 سال کا ثواب ملے گا اور 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ یاد رکھیں صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد اسی جگہ مصلی پر بیٹھ کر 41 مرتبہ یا معوذ پڑھیں۔ اسے پڑھنے سے اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے اور اللہ آپ کو اتنی عزت دیں گے کہ لوگ دانتوں تلے اپنی انگلیاں دبائیں گے انشاءاللہ۔ پھر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اسے 100 مرتبہ پڑھے، اس سے آپ کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوں گے اور آپ کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جمعے کے دن صبح سے لے کر شام تک یعنی مغرب کے وقت تک آپ سے جتنا ہو سکے، جتنا پاسبل ہو، اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ جمعے کے دن یہ سورتیں اور تسبیحات پڑھیں، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ الحمدللہ، 1 بار درود شریف، 1 بار آیت الکرسی۔ یہ صرف فجر اور مغرب کے فرض نماز کے بعد پڑھیں، ادروائز آپ اسے ظہر، عصر اور عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو شیطان، ایول آئز، انزائٹی اور ڈپریشن سے حفاظت فرمائے گی انشاءاللہ۔ جمعہ کی نماز کے بعد 7 بار سورہ اخلاص، 7 بار سورہ فلق اور 7 بار سورہ ناس پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ جمعہ پڑھیں جو کہ 28ویں پارے میں ہے، پھر سورہ کہف کی تلاوت کریں جو کہ 15ویں پارے میں ہے۔ جمعے کے دن یہ سورتیں اور تسبیحات پڑھیں، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ الحمدللہ، 1 بار درود شریف، 1 بار آیت الکرسی۔ یہ صرف فجر اور مغرب کے فرض نماز کے بعد پڑھیں، ادروائز آپ اسے
ज़ोहर, अशर और इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। ये आपको शैतान, एवल आइज़, एंजाइटी और डिप्रेशन से हिफाजत फरमाएगी इंशाअल्लाह। जुमा की नमाज के बाद 7 बार सूरह इखलास, 7 बार सूरह फलक और 7 बार सूरह नास पढ़ें। उसके बाद सूरह जुमा पढ़ें जो कि 28वें पारे में है। फिर सूरह कहफ की तिलावत करें जो कि 15वें पारे में है। फिर अशर की नमाज के बाद उसी जगह मुसल्ले पर बैठकर 80 बार ये दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इस दुरूद की फजीलत यह है कि 80 साल का सवाब मिलेगा और 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे। याद रखें, सिर्फ सगीरा गुनाह माफ़ होंगे। और मगरिब की नमाज के बाद उसी जगह मुसल्ले पर बैठकर 41 मरतबा या मुइज़्ज़ू पढ़ें। इसे पढ़ने से अल्लाह आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे और अल्लाह आपको इतनी इज़्ज़त देंगे कि लोग दांतों तले अपनी उंगलियां दबाएंगे इंशाअल्लाह। फिर सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, इसे 100 मरतबा पढ़े। इससे आपके वालिदैन के 24,000 गुनाह माफ़ होंगे और आपके 1 लाख गुनाह माफ़ होंगे इंशाअल्लाह। और जुमे के दिन सुबह से लेकर शाम तक यानी मगरिब के वक्त तक आपसे जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, उतना ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे इस्लामिक नॉलेज के लिए फॉलो करें वॉइस ऑफ निदा। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को फरमाते हुए कहा, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। पहला, जवानी को बुढ़ापे से पहले। दूसरा, सेहत को बीमारी से पहले। तीसरा, अमीरी को फ़कीरी से पहले। चौथा, फरागत को मसरूफियत से पहले। पाँचवा, ज़िंदगी को मौत से पहले। इन 5 नसीहत को दोबारा सुनें और समझें और इस हदीस को फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे इस्लामिक वीडियोस के लिए फ़ॉलो करें वॉइस ऑफ निदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निशानियाँ कि अल्लाह आपसे खुश हैं। पहला, तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे। अल्लाह को पसंद है अगर किसी शख्स ने गलती की और तौबा भी किया। दूसरा, तवक्कुल मतलब यकीन। अल्लाह को पसंद है वो शख्स जो उस पर यकीन रखता है। तीसरा, सब्र करे। अल्लाह को पसंद है वो शख्स जिनका ईमान मजबूत है, कायम है। वीडियो को शेयर करें एज़ ए सदका जारिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 गुनाह जो सबसे पहले वजूद में आए। पहला, तकब्बुर। तकब्बुर से बचे इसलिए कि तकब्बुर ने ही शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से रोका था। दूसरा, लालच। लालच से अपने आप को बचाएं इसलिए कि लालच ही ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दरख्त ममनू खाने पर उभारा था। तीसरा, हसद। हसद से बचे इसलिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को हसद में कत्ल किया था। हर नमाज में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इन गुनाहों से बचाएं और अपने नेक बंदों में शामिल करें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ऐसे इस्लामिक वीडियोस के लिए फॉलो करें वॉइस ऑफ निदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा किए गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में जिंदा रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक आग में सही सलामत रहे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद की नेमत से नवाजा गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर जेल भेजा गया और फिर उन्हें उसी मुल्क का बादशाह बना दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान होने से बचाया और उनके मुबारक कदमों से आबे जमजम जैसा तोहफा निकाला। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल तक सुलाया और खाना गर्म रखा। इसलिए बुरे वक्त में शिकायत ना करे और सब्र के साथ अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा किए गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में जिंदा रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन तक आग में सही सलामत रहे।
حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر جیل بھیجا گیا اور پھر انہیں اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچایا اور ان کے مبارک قدموں سے آب جمجم جیسا تحفہ نکالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم کا گرم رکھا۔ اس لیے اپنے برے وقت میں شکایتیں نہ کر کے صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں صحیح سلامت رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر جیل بھیجا گیا اور پھر انہیں اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچایا اور ان کے مبارک قدموں سے آب جمجم جیسا تحفہ نکالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم کا گرم رکھا۔ اگر ہم ہر نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ سب کی زندگی کس قدر آزمائشوں اور ناممکنات سے بھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بھی نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی سوال اور نہ شکایت اپنے لبوں پر لائے۔ توکل اور بھروسہ دیکھ کر رب کریم نے بھی ایک سے ایک کرشمے کیے اور انہیں خوش کر دیا۔ اس لیے اپنے برے وقت میں شکایتیں نہ کر کے صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، انصاف کرنے والا حکمران۔ دوسرا، وہ یوتھ جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو۔ تیسرا، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا ہو۔ چوتھا، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے ہی جدا ہونا ہو۔ پانچواں، وہ شخص جس کو خوبصورت عزت دار عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ شخص جو اپنا صدقہ ایسے چھپائے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ساتواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں پائی، سمندر موسیٰ علیہ السلام کو ڈبا نہیں پایا، مچھلی یونس علیہ السلام کو کھا نہیں پائی اور چاقو کی تیز دھار اسماعیل علیہ السلام کو مار نہیں پائی۔ کسی بھی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں اور اللہ کو اپنی طاقت بنائیں۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخار کی گرمی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ آخرت میں جو اللہ کو آگ کا عذاب دینا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بخار کی شکل میں دنیا میں ہی دے دیتا ہے اہل ایمان والوں کو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے جس سے گناہ دھلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخار کا ذکر آیا تو ایک شخص نے بخار کو گالی دی، برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اس سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ سے لوہے کا کچرا صاف ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ
और 33 मरतबा अल्लाह अकबर कहा। ये 99 हुए और 100 पूरा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे वह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। वीडियो को ज़रूर शेयर करें एंड फॉलो मी फॉर मोर सच इस्लामिक वीडियोज़। हाबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था, जो कि दुनिया का फर्स्ट मर्डर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि काबिल ने पहला मर्डर किया था तो इसके बाद जितने भी मर्डर्स होंगे उसका कुछ ना कुछ गुनाह काबिल के अकाउंट में भी जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत उसी ने की थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई ऐसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, ऑन टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कि अल्लाह को नापसंद हो और जिससे लोगों पर बुरा असर पड़ रहा हो, गलत असर हो रहा हो, तो याद रखिए जो भी आपकी वीडियो को देखेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, जो भी जहां भी आपकी वीडियो देखी जाएगी, उन सब का गुनाह आपके सर चढ़ेगा, आपके नामाए अमाल में लिखा जाएगा। स्पेशली जब आप कोई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। सोचिए आप रात को सो रहे हैं और आपके नाम से गुनाह लिखा जा रहा है, क्योंकि आपकी वीडियो कहीं ना कहीं देखी जा रही है और शेयर की जा रही है, और जिसकी वजह से आपके नामाए अमाल में गुनाह लिखा जा रहा है। इवन कि आपके मरने के बाद भी आपके नामाए अमाल में ये गुनाह ऐड होते रहेंगे। तो कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें कि क्या ये अल्लाह के पसंदीदा काम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से कोई ऐसे गुनाहों से बच सके। हाबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और काबिल ने अपने भाई हाबिल का कत्ल किया था, जो कि दुनिया का फर्स्ट मर्डर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि काबिल ने पहला मर्डर किया था तो इसके बाद जितने भी मर्डर्स होंगे उसका कुछ ना कुछ गुनाह काबिल के अकाउंट में भी जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत उसी ने की थी। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई ऐसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, ऑन टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कि अल्लाह को नापसंद हो और जिससे लोगों पर बुरा असर पड़ रहा हो, गलत असर हो रहा हो, तो याद रखिए जो भी आपकी वीडियो को देखेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, जो भी जहां भी आपकी वीडियो देखी जाएगी, उन सब का गुनाह आपके सर चढ़ेगा, आपके नामाए अमाल में लिखा जाएगा। अगर आप किसी को अस्सलाम अलैकुम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि तुमको मौत आ जाए, और अगर आप किसी को अस्सलाम अलैकुम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि तुम खुशी को तरसो। और अक्सर ये भी सुना जाता है कि अस्सलाम अलैकुम, और जिसका मतलब होता है कि तुम पर लानत हो, अस्तगफिरुल्लाह। और कोई ऐसे भी कहते हैं कि अस्सलाम अलैकुम, और जिसका मतलब होता है कि तुम बर्बाद हो जाओ, अल्लाह रहम करे। जबकि असल मायने में सलाम करने का एक ही तरीका है और वो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका मतलब है आप पर सलामती हो और उसकी रहमतें और बरकतें हों। किसकी? अल्लाह की। सलाम करना सुन्नत है, जबकि सलाम का जवाब देना वाजिब है। और ऐसे इस्लामिक वीडियोस के लिए फॉलो करें वॉइस ऑफ निदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल के 6 रोज़े यानी साल के 365 दिन के रोज़े रखने के बराबर का सवाब। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद सवाल के 6 रोज़े रखें तो गोया उसने साल भर रोज़े रखे। इन 6 रोज़ों को आप पूरे 30 दिन में किसी भी दिन रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप 6 रोज़े 6 दिन में एक साथ कंप्लीट करें। और जिनके कज़ा रोज़े हैं वो पहले कज़ा रोज़ों को पूरा करें, फिर सवाल के 6 रोज़े रखें। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ऐसे इस्लामिक वीडियोस के लिए फॉलो करें वॉइस ऑफ निदा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ने के बहाने ढूंढते हैं
اور آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے تو سنیں۔ فجر کی نماز چھوڑنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، جوہر کی نماز چھوڑنے سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، عصر کی نماز چھوڑنے سے تندرستی ختم ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز چھوڑنے سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور عشاء کی نماز چھوڑنے سے نیند کی راحت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مدثر میں فرماتا ہے، جنتی لوگ جہنمی سے جہنم میں جانے کا سبب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے نماز کو پابندی سے پڑھیں، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ شیئر دس ویڈیو اینڈ فالو می فار مور سچ اسلامک ویڈیوز۔ اگر آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم کو موت آ جائے، اور اگر آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم خوشی کو ترسو۔ اور اکثر یہ بھی سنا جاتا ہے کہ السلام علیکم، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر لعنت ہو، استغفر اللہ۔ اور کوئی ایسے بھی کہتے ہیں کہ السلام علیکم، اور جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ، اللہ رحم کرے۔ جبکہ اصل معنی میں سلام کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ سلام کرنا سنت ہے، جبکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ قرآن و حدیث کی ایک بھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، جس کا اجر آپ کو ملے گا۔ سو اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی سلام کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو۔ اور ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان موت کے بعد 9 آرزوئیں کرتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد 9 آرزوئیں کرتا ہے۔ پہلا، کاش میں مٹی ہوتا۔ دوسرا، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ تیسرا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ چوتھا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ پانچواں، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ چھٹا، کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ ساتواں، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ آٹھواں، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نمبر 9، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو۔ انسان موت کے بعد 9 آرزوئیں کرتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد 9 آرزوئیں کرتا ہے۔ پہلا، کاش میں مٹی ہوتا۔ دوسرا، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ تیسرا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ چوتھا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ پانچواں، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ چھٹا، کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ ساتواں، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ آٹھواں، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نمبر 9، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو۔ اب آپ یہ سوچیں کہیں آپ کی بھی کوئی آرزو ادھوری تو نہیں رہ گئی؟ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بیک بائٹنگ یعنی غیبت، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ غیبت انسان کی نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی کر دیتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ سو سیو یور سیلف فرام دس امبیرسمنٹ، اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی مت کریں۔ امیزنگ بینیفٹس آف آیت الکرسی۔ پہلا، گھر سے نکلتے وقت تلاوت کریں، 70,000 فرشتے آپ کی ہر طرف سے حفاظت کریں گے۔ دوسرا، اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھیں اور آپ کے گھر میں غربت نہیں آئے گی۔
تیسرا وضو کے بعد پڑھیے، یہ اللہ کے سامنے آپ کے درجات 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ چوتھا، سونے سے پہلے تلاوت کرے، ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ پانچواں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی ایک بات کو بھی پروموٹ کرنا صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ عید کے دن کی سنتیں اور احکام: پہلا، نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطرہ ادا کرنا۔ دوسرا، غسل کرنا۔ تیسرا، اچھے لباس پہننا۔ چوتھا، خوشبو لگانا۔ پانچواں، نماز عید الفطر سے پہلے کھجوریں کھانا۔ چھٹا، نماز عید الفطر کے لیے عیدگاہ جانا۔ ساتواں، عیدگاہ پیدل جانا۔ آٹھواں، اپنے عزیز اور پیاروں کے ساتھ عیدگاہ جانا۔ نمبر 9، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 10، گھر سے عیدگاہ جانے تک تکبیرات کہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، و اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی نالج ہو، اور ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ دعا مانگنے کا بہترین وقت: پہلا، اذان اور اقامت کے درمیان۔ دوسرا، سجدے میں، نفل نمازوں کے سجدے میں دعا مانگے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تیسرا، رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد میں۔ چوتھا، بارش کے وقت۔ پانچواں، اذان اور جہاد کے وقت۔ چھٹا، جمعہ کے دن کسی ایک گھنٹے میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ ساتواں، زمزم پیتے وقت۔ آٹھواں، جب مرغے کی آواز سنیں، مطلب جب صبح مرغا بانگ دیتا ہے، اسے مرغے کی اذان بھی بولتے ہیں۔ یہ کچھ خاص وقت ہے، باقی اگر دل اور یقین اور توجہ سے مانگی جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ آخری رمضان کے کچھ ہی دن بچے ہیں، اس لیے اللہ سے خوب دعا مانگے، خوب دعا مانگے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ایسے اسلامک ویڈیوز کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ کیا آپ ایسے 4 گناہ کر رہے ہیں اور جسے کرنے کے بعد آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں؟ پہلا، شوف، جس نے لوگوں کو جان بوجھ کر اپنے اچھے کام سنائے تاکہ ان کی تعریف ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی اصلی نیت بتائے گا۔ اور جس نے دکھاوے اور تعریف کے لیے لوگوں پر اچھے کام کیے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی اصلی نیت ظاہر کرے گا اور اسے ذلیل کرے گا۔ دوسرا، گوسپ اینڈ بیک بائٹنگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمانوں سے بچو، در حقیقت کچھ گمان گناہ ہیں، اور نہ جاسوسی کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا گوشت کھائے؟ آپ اس سے نفرت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تیسرا، جیلسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ کو لکڑی کھا جاتی ہے۔ چوتھا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان کے بعد ایسے جانشین آئے، یعنی بعد کی نسلیں، جنہوں نے نماز کو نظر انداز کیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو وہ برائی سے ملنے جا رہے ہیں۔ اکثر ہم یہ چیزیں بڑے آسانی سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان گناہوں سے بچیں اور اللہ کو ناراض نہ کریں۔ بے شک نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اسی نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ان آزمائشوں سے فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان آزمائشوں سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، تم پر لازم ہے کہ دعا مانگا کرو۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعائیں مانگنا نہ سکھاتا۔ اس لیے اپنے لیے خوب دعائیں مانگا کریں، بیکاز دعا کین چینج یور ڈیسٹنی۔
لیلۃ القدر کی رات وہ رات تھی جس میں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عاشورہ میں مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عاشورہ کی راتوں میں تلاش کرو، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بہت زیادہ رحم کرتا ہے، اس لیے اللہ سے خوب دعا کرے اور کثرت سے اس دعا کو پڑھا کرے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس رمضان ان 10 دن میں، ان 10 راتوں میں اللہ سے خوب دعا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ذکر کرے، جتنا آپ سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرے اور خوب دعائیں مانگا کریں، خوب دعائیں مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ پڑھا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جب رمضان کا آخری عاشورہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رمضان کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کرنے کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ تو رمضان کے اس آخری 10 دنوں میں اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، خوب دعا کرے، خوب اللہ کا ذکر کرے، عبادت کرے، ان 10 دنوں کو اپنی زندگی کے آخری دنوں کی طرح جئیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ ابن آدم کے باڈی کے ہر چیز کو زمین بوشیدہ کر ڈالے گی سوائے ٹیل بون کے، کیونکہ اسی سے انسان کو بنایا گیا اور اسی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ریڑھ کی ہڈی کا سب سے لوئسٹ پارٹ جو ٹیل بون کہلاتا ہے، ماڈرن میڈیکل سائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ انسان کی موت کسی بھی طرح واقع ہو یہ پارٹ سیف رہتا ہے، بعد ازاں لاکھوں سال مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود بھی یہ پارٹ بوشیدہ نہیں ہوتا۔ شدید ترین کیمیکل، آگ، دھماکے اور چوٹ سے بھی یہ حصہ متاثر نہیں ہوتا۔ انسان کا سب سے پہلا جینیٹک کوڈ جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے اسی حصے میں سیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ٹیل بون سے انسان کے مرنے کے بعد اس کا پورا بائیو ڈاٹا یہاں تک کہ پسند ناپسند اور فنگر پرنٹ کے نشانات تک معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ ماڈرن سائنس کی یہ ریسرچ آج سے 1400 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان فرما چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ۔ جب بھی دل گناہوں کی طرف مائل ہو تو ان 3 چیزوں کا ضرور خیال کریں۔ نمبر 1 اللہ دیکھ رہے ہیں، نمبر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، نمبر 3 موت کسی بھی حال میں کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کو راضی کرنے والے اور خوش کرنے والے کام کریں۔ جانے کتنے ہی لوگ آئے اور چلے گئے، کل کو ہمارا بھی نمبر ہوگا، آف کورس ہوگا، کسی بھی دن، کسی بھی وقت۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری آخرت خوبصورت ہو، اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ کی ناراضگی کو نہیں، اللہ کی محبت کو حاصل کر سکیں، کیونکہ قبر کی زندگی ہی ہماری اصل زندگی ہے۔ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر میں پھر 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے، اور پھر اس میت کو دوبارہ زندہ کر کے ان سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا، من ربک، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں کس کی عبادت کر کے آئے؟ اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، یا ان داتاؤں کی جس کے سامنے تم نے ہاتھ پھیلائے اور سر جھکائے؟ دوسرا، ما دینک، یعنی تمہارا دین کیا تھا؟ کس طریقے سے اپنا دین گزارا، اللہ کے حکم پہ یا اپنی من مانی کرنے میں؟ تیسرا، من نبیک، یعنی تیرا نبی کون تھا، کس پر تو ایمان لایا تھا؟ ان تینوں سوالوں کے جواب کتنے آسان ہیں نا، لیکن یاد رکھے جنہوں نے ان تینوں سوالوں کے جوابوں کے مطابق زندگی گزاری انہی کو یہ جواب قبر میں یاد آئیں گے۔
ایک یا 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے سے انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیا جاتا ہے جیسے زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں صرف اللہ کی عبادت کریں، اور یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھو جس سے لیلۃ القدر نصیب ہو۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور ایسے اسلامک نالج کے لیے فالو کریں وائس آف ندا۔ اللہ دنیا میں گناہوں کی سزا کیسے دیتا ہے؟ نیکی کی توفیق نہ ملنا، عذاب کے طور پہ اسے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اس کی نمازیں قضا ہونے لگتی ہے، قرآن چھونے کا بھی موقع نہیں ملتا، نہ ذکر کا موقع ملتا ہے۔ دوسرا، دل کا سخت ہونا، جب اللہ کسی سے ناراض ہو کر اسے عذاب دیتا ہے تو اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اسے کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم بھی نہیں رہتا۔ تیسرا، عبادت کی لذت نہ ملنا، کبھی کبھی اللہ عذاب اس طرح سے دیتا ہے کہ بندہ نماز اور قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس میں اس کو مزہ نہیں ملتا، دل نہیں لگتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ چوتھا، کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھنا، بڑے بڑے گناہ وہ کرتا رہتا ہے اور اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ اتنے بڑے مالک رحم و کریم اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔